میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول محتشم شاہ بنی آدم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بہت سے فضائل و برکات کتب احادیث میں بیان کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علامہ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب القول البدیع میں ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعۃ المبارک کی چمکتی دمکتی راتوں اور جمعۃ المبارک کے دن میری ذات پر کثرت سے درود پڑھا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اور آج خاص طور پر جو بیان کا موضوع دیا گیا وہ آخرت کے متعلق ہے اور اس زندگی کے بعد کی زندگی کے متعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنا کرم فرمایا، اپنے کرم سے ہمیں اس دنیا میں بھیجا۔ جب ہم نے اس دنیا میں ہوش سنبھالا تو ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا میں انسان اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے جو چیزیں بناتا ہے ان چیزوں کے بنائے جانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ اگر لباس بنایا گیا تو لباس کے بنائے جانے کا مقصد ہمارے جسم کو چھپانا تھا، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جب تک کوئی چیز اپنے بنائے جانے کے مقصد کو پورا کر رہی ہوتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے، اور جب وہ اپنے بنائے جانے کے مقصد کو پورا نہ کرے تو اپنی قدر کھو دیتی ہے۔ لباس کی بات ہو رہی تھی تو لباس کے بنائے جانے کا مقصد جسم کو چھپانا تھا، لیکن جب یہ جسم کو چھپانے کے قابل نہ رہے تو ہم میں سے کوئی بھی شخص اس کی قدر نہیں کرتا، بلکہ یہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے کہ اب اپنا مقصد پورا نہیں کر رہا تو اب اس کی اہمیت، اس کی قدر ہماری نگاہ سے کم ہو گئی۔ ٹیوب لائٹ یا بلب کے بنائے جانے کا مقصد روشنی دینا ہے، لیکن جب یہ چیزیں فیوز ہو جائیں تو ہم میں سے کوئی شخص انہیں استعمال نہیں کرتا، بلکہ فیوز ہو جانے کے بعد کوڑے کے ڈھیر پر ان چیزوں کو پھینک دیا جاتا ہے کہ اب کسی استعمال کے، کسی کام کے قابل یہ چیزیں نہ رہیں۔ ہم جوتا پہنتے ہیں، اس کے بنائے جانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہمیں پروٹیکشن دے، ہم جب زمین پر چلیں تو ہمیں کوئی کنکر نہ چبھے، کوئی کانٹا ہمارے پاؤں پر نہ چبھے، اور ہمیں ہر لحاظ سے ڈسٹ سے بھی بچائے، ہمیں موسمی تبدیلیوں سے بھی محفوظ رکھے۔ جب یہ جوتا اتنا بوسیدہ ہو جائے کہ یہ ان چیزوں کے قابل نہ رہے تو ہم میں سے کوئی بھی اس کی قدر نہیں کرتا۔ تو جو بھی چیزیں انسان بناتا ہے تو جب تک وہ چیزیں اپنے بنائے جانے کے مقصد کو پورا کر رہی ہوتی ہیں ان چیزوں کی قدر ہوتی ہے، اور جب وہ پورا مقصد پورا نہ کریں تو اپنی قدر کھو دیتی ہیں۔ یہ تو ایک بات کنفرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں لا تعداد مخلوقات کو پیدا کیا، نباتات کو پیدا فرمایا، اور کئی قسم کی مخلوقات رب کائنات نے اس دنیا میں پیدا فرمائیں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ رب تبارک و تعالی وہ ہے کہ جس نے زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی انسان کے لیے اللہ رب العزت نے زمین کی چیزوں کو پیدا کیا ہے، انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ رب کائنات کا واضح اعلان ہے کہ اس نے جو کچھ بھی زمین میں پیدا کیا وہ انسان کے منفعت کے لیے، انسان کے مفاد کے لیے پیدا کیا۔ تو جب
ان چیزوں کے پیدا کیے جانے کا مقصد ہے، جب پہاڑوں کے پیدا کیے جانے کا مقصد ہے، جب جانداروں کے پیدا کیے جانے کا مقصد ہے، جب مختلف جانوروں کے پیدا کیے جانے کا مقصد ہے، جب اس زمین کے پیدا کیے جانے کا مقصد ہے، جب پانی کی پیدائش کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے، یقیناً انسان کی پیدائش کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں انسان کی پیدائش کے مقصد کو بیان کیا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ بندہ غلام کو کہا جاتا ہے، اور غلام کیسا ہوتا ہے، غلام کا انداز زندگی کیسا ہوتا ہے؟ آج کل تو لوگوں کو غلامی کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ آج یہ سمجھ لیں کہ کوئی امپلائی، کوئی کسی کے پاس ملازمت کرتا ہو، کوئی کسی کے پاس جاب کرتا ہو، تو وہ جو امپلائی ہوتا ہے، جو کام کرنے والا ہوتا ہے، وہ اپنے ہر کام میں اپنے مالک یا اپنے اونر کے حکم کا محتاج ہوتا ہے۔ جب اس کا اونر کہے گا کام کرو، وہ کام کرے گا، جو کام کہے گا وہ کام کرو۔ جاب ڈسکرپشنز ہوتے ہیں ہر جاب کے، کہ جناب آپ کو یہ جاب دی جا رہی ہے، آپ کو یہ کام کرنے ہیں، تو پہلے سے ہی جے ڈیز بنا دی جاتی ہے کہ آپ کو کون سے کام کرنے ہیں، آپ کو کتنے گھنٹے کام کرنا ہے، آپ کی بریک کتنی دیر کی ہے، اور آپ کو ہم کیا کیا فیسلٹیز دیں گے، سارا ایک کانٹریکٹ سائن ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں جو ملازم ہوتا ہے وہ اپنے ہر کام میں اپنے اونر کے حکم کا محتاج ہوتا ہے، کہ جیسے میرا اونر مجھے کہے گا میں نے ویسے کام کرنا ہے، جتنے گھنٹے کام کرنے کا طے ہوا مجھے اتنا کام کرنا ہے، جب کھانے کا وقت طے ہوا اس وقت کھانا ہے، جب پینے کا وقت طے ہوا اس وقت پینا ہے، جب آرام کا وقت طے ہوا اس وقت آرام کرنا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں طے شدہ ہوتی ہے۔ تو جب ایک اجیر، ایک ملازم اپنے معاملات میں اپنے آقا کے حکم کا محتاج ہوتا ہے، تو ہمیں اس سے یہ بات سمجھنی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے، کہ جو غلام ہے وہ اپنے ہر کام میں اپنے آقا کے حکم کا محتاج ہوتا ہے، کہ میرا آقا جب مجھے کھلائے گا میں کھاؤں گا، جو مجھے پہنائے گا میں پہنوں گا، جو مجھے کہے گا وہ مجھے کرنا ہوگا۔ اپنے ہر کام میں اپنے آقا کے حکم کی محتاجی ہوتی ہے، کہ جو بھی غلام ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ گویا ہمیں پابند بنایا گیا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنی زندگی نہیں گزار سکتے، کہ جیسا ہمارا دل چاہے ہم ویسا کریں، جو بھی حلال حرام کھانا ہو ہم کھا لیں، جیسا بھی لباس پہننا ہو ہم پہن لیں، جیسا بھی کلام کرنا چاہے ہم کر لیں۔ نہیں، ہم محتاج ہیں اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے۔ گویا رب کائنات اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو ہماری ساری زندگی عبادت میں شمار ہو جائے گی۔ جب عبادت کی بات آتی ہے نا تو ہمارے ذہن میں فوراً نماز کا خیال آتا ہے کہ ہم ہر وقت تو نماز نہیں پڑھ سکتے، ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ہم ہر وقت تو نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم سارے سال روزہ نہیں رکھ سکتے، ہم ہر وقت تلاوت قرآن نہیں کر سکتے، ہم ہر وقت درود پاک نہیں پڑھ سکتے۔ ہمیں عبادت کے لیے تو پیدا کیا گیا ہے، لیکن ہمیں اپنی زندگی کے اور کام بھی تو کرنے ہیں، وہ کام کب کریں گے؟ تو یہ عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ناظرین اور سامعین، ایک بہت بڑی مس کنسیپشن ہے، ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ہم سمجھ نہیں پائے کہ عبادت یا بندگی کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ ہم نے عبادت صرف نماز پڑھنے کو سمجھا، ہم نے عبادت صرف تلاوت قرآن کو سمجھا، ہم نے عبادت صرف ذکر و درود کو سمجھا، جبکہ رب کائنات نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ وہ بندگی، ہر کام میں بندگی
کی حاجت ہے ہمیں کہ اپنے ہر عمل میں ہم اللہ رب العزت اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی بجا آوری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا لوگوں سے کلام کرنا، ہمارا اپنے والدین سے حسن سلوک کرنا، ہمارا دکانداری کرنا، ہمارے ذہن میں یہ ہوتا نہیں ہے. ہم دکانداری کے معاملات پڑھتے نہیں ہیں کہ شریعت مطہرہ نے ہمیں دکانداری کے کیا اصول بیان کیے ہیں. ہم نے دکانداری کو یا رزق کمانے کو دنیا کا ایک عمل سمجھا ہے، لیکن اگر اپنی دکانداری، اپنی تجارت، اپنے معاملات، اپنی ارننگز کو ہم اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق بنا لیں تو ہمارا یہ رزق کمانا بھی عبادت میں شمار ہوگا. یہاں تک کہ ہمارا جو سونا ہے، ہمارا سونا بھی اس وقت عبادت میں شمار ہوگا کہ جب ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق سوئیں گے اور ہماری نیت یہ ہوگی کہ میں جو سو رہا ہوں یہ اس لیے سو رہا ہوں کہ مجھے اگلے دن رزق حلال کے حصول کے لیے آسانی مل جائے، مجھے اگلے دن طاقت مل جائے، توانائی مل جائے، تاکہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کروں، میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کروں، میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کے بندوں کی مدد کروں، میں لوگوں کے حقوق کا خیال رکھوں. تو یہ سونا بھی عبادت ہوگا. رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم، یمن کا گورنر بنا کر روانہ فرمایا اور انہیں لوگوں کو دین اسلام کے احکام اور مسائل سکھانے کی بھی آپ نے ترغیب دلائی، ان کے ذمہ کئی کام لگائے. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں کو فرمایا کرتے تھے کہ الحمدللہ عز وجل میں دن میں بھی عبادت کرتا ہوں اور رات کو میرا سونا بھی عبادت میں شامل ہوتا ہے. دن میں تو عبادت یہ کہ کہیں آپ لوگوں کو قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، کہیں آپ لوگوں کو رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سنا رہے ہیں، کہیں لوگوں کے فقہی مسائل حل کر رہے ہیں، لوگوں کو دین اسلام کے بنیادی اصول سکھا رہے ہیں. فرمایا یہ دن تو میرا اس انداز سے گزرتا ہے، لیکن میری رات بھی عبادت میں گزرتی ہے. وہ عبادت میں اس انداز سے گزرتی ہے کہ جب میں سوتا ہوں تو اس خیال سے سوتا ہوں کہ میں سوؤں گا تو مجھے اگلے دن ان کاموں میں مدد ملے گی کہ جن کاموں کا مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دے کر یمن کے لیے روانہ کیا ہے. گویا کہ یہ اچھی نیت کر لینے سے ان کے رات کے معاملات بھی عبادت میں الحمدللہ عز وجل ہو گئے. ہم بھی ایسی نیت کر سکتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین اور عاشقان رسول کہ جب بھی ہم کسی کام کا ارادہ کریں تو اس کے بارے میں چیک کر لیں کہ وہ کام نیکی کا کام ہے یا گناہ کا کام ہے. اگر گناہ کا کام ہے تو اپنے آپ کو روکیں، اور اگر نیکی کا کام ہے تو اس نیکی کے کام میں بھی علماء سے رابطہ کریں. الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت بھی ہماری رہنمائی پوری دنیا میں کر رہا ہے. آن لائن مسائل بھی آپ سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ اس کام میں کیا کیا اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں. اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کام ایسا ہے کہ جو کرنا نہ ثواب بیان کیا گیا نہ گناہ بیان کیا گیا، مباحات ایسے کاموں کو کہا جاتا ہے، تو ان کاموں میں اگر اچھی نیتیں شامل ہو جائیں تو وہ مباحات مستحبات میں تبدیل ہو جاتے ہیں. تو اس سے عبادت کا ایک کانسیپٹ کلیئر کرنا مقصود تھا کہ لوگ کہتے ہیں جناب ہر وقت تو ہم عبادت نہیں کر سکتے، اور جب نیکی کی دعوت دی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نیکی کے راستے کی طرف آئیں گے. ابھی نہیں. نیکی کریں گے، ابھی نہیں. شیطان کئی معاملات میں وہ لوگوں کو اس کے ورغلانے کے انداز مختلف ہوتے ہیں. کئی مسلمانوں کو شیطان یہ وسوسہ نہیں ڈالتا، شیطان اس انداز سے نہیں بہکاتا کہ جناب میں نیکی نہیں کروں گا، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ شیطان نے لوگوں کے ذہن میں یہ ڈالا کہ بالکل نیکی کرنی ہے تمہیں لیکن ابھی نہیں. نیکی کرنی ہے ابھی نہیں. نمازیں پڑھنی ہے ابھی نہیں.
سنت پر عمل کرنا ہے مگر ابھی نہیں، احکام شریعت کی بجا آوری کرنی ہے ابھی نہیں، تمہیں اللہ رب العزت کے حقوق کو ادا کرنا ہے لیکن ابھی نہیں، حقوق العباد کو ادا کرنا ہے ابھی نہیں، ابھی فلاں کام کر لوں، ابھی فلاں کام کر لوں، ابھی میری سٹڈیز چل رہی ہیں، ابھی میرے امتحانات چل رہے ہیں، ابھی میرا فلاں پروجیکٹ ہے، وہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے اس کے بعد میں انشاءاللہ تبارک و تعالی عبادت کی طرف آؤں گا، ابھی مجھے FCPS کرنی ہے، ڈگری حاصل کرنی ہے تو بہت سخت اس کے ایگزامز ہوتے ہیں، اس کے بعد میں نیکی کے راستے کی طرف آؤں گا، ابھی میرا MPhil ہو رہا ہے اس کے بعد میں انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز پڑھوں گا، نیکی کروں گا، ابھی میں PhD کا تھیسس لکھ رہا ہوں تو اس کے بعد کروں گا، ابھی میری دکان کا مسئلہ ہے اپنی دکان کو ذرا سیٹ کر لوں اس کے بعد نیکی کے راستے کی طرف آؤں گا، ابھی میں اپنی دکان کے معاملات کو وسیع کر رہا ہوں، کچھ عرصے بعد میں انشاءاللہ الکریم نیکی کروں گا۔ تو جب یہ سوچیں گے نا کہ ابھی وقت نہیں ہے، عاشقان رسول مدنی چینل کے ناظرین جب یہ سوچیں گے کہ ابھی وقت نہیں ہے، اگر ابھی نہیں ہے تو پھر وہ کبھی نہیں آتا۔ یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وار ہے، یہ شیطان کے ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں، یہ شیطان کے ہتھیار ہیں کہ وہ انسان کو نیکی کے راستے کی طرف آنے نہیں دیتا۔ یہ نہیں کہتا کہ نیکی کرنی نہیں ہے، ہر بندے پر وار کے انداز مختلف ہیں، کئی لوگ تو منع بھی کر دیتے ہیں، میں نماز نہیں پڑھتا، میں روزہ نہیں رکھتا، میں حج نہیں کرتا، بعض ایسے بد نصیب بھی ہوتے ہیں کہ جو انکار کر دیتے ہیں، لیکن کئی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کریں گے ابھی نہیں۔ تو ذرا غور کیجئے گا کہ ہم نے اللہ رب العزت کی عبادت کا کون سا وقت رکھا ہے۔ ایک تو عبادت کا کانسیپٹ غلط، کہ ابھی دکانداری کر رہے ہیں، بھائی دکانداری کر رہے ہیں جو روایات میں اپنی اولاد کے لیے کسب حلال کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے، تاجروں کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو کس انداز سے معاف کر دیتا ہے جب وہ شریعت کے اصولوں پر چل کر اپنی تجارت کو کرتے ہیں، اپنی اولاد کو رزق حلال کھلانے کے لیے جو کوشش کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو لقمہ حلال کھلانے کے لیے جو تگ و دو کرتے ہیں، ان کے ثواب کو بیان کیا گیا ہے، ان کے لیے مغفرت کا اعلان کیا گیا ہے۔ لیکن ہم نے دین اور دنیا کو دو مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی ابھی وقت نہیں ہے، ابھی دکانداری کر رہے ہیں، دینداری معاذ اللہ بعد میں کریں گے، تو یہ ہمارا کانسیپٹ غلط ہے۔ ہاں نماز پڑھنے کا جہاں تک تعلق ہے، احکام شریعت کا تعلق ہے، سنت پر عمل کرنے کی بات کا جہاں تک تعلق ہے، اس حوالے سے بھی ہم لوگ بہت غفلت اور سستی کا شکار ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک عجیب ٹرینڈ چلا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں کہ جو بندہ اپنے بچپن سے ہی نیکی کے راستے کی طرف آ جائے، بہت اس کو تنگ کرتے ہیں کہ ابھی سے تم نیکی کے راستے کی طرف آ گئے، یہ ابھی سے تم نے اپنے سر پر امامہ شریف رکھ لیا۔ مجھے یاد ہے کہ جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے میری وابستگی ہوئی تو میں اسکول میں پڑھتا تھا، تو اسکول میں جو کلاس فیلوز تھے یا اسکول والے بھی جو تھے وہ امامہ شریف دیکھتے تھے، ارے ابھی سے مولوی بن گئے ہو، یہ کیا تم نے رکھ لیا ہے، اور عجیب و غریب کامنٹس پاس کرنا۔ اور ایسے ہی جب داڑھی شریف آئی تو اس وقت بھی خاندان والے بھی، اعزاء و اقربا بھی، کہ ابھی سے تم نے داڑھی رکھ لی، ابھی سے تم مولوی بن گئے ہو۔ تو بھائی داڑھی کی عمر آئی، اللہ رب العزت نے پیدا کی تو داڑھی رکھی نا، بندے نے وقت سے پہلے تو کوئی کام نہیں کیا، جب رب نے چاہا تو داڑھی آئی چہرے پر۔ تو یہ شیطان کا کتنا بڑا وار ہے کہ تم نے ابھی سے داڑھی رکھ لی، تم ابھی سے دیندار بن گئے، جبکہ آج ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، ہم میں سے کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اس کی عمر کتنی ہے۔ کیا آپ نے صرف بوڑھوں کو دنیا سے جاتے دیکھا ہے جو کہتے ہیں کہ ابھی سے نیکی کے راستے کی طرف آ گئے ہو؟ تو کیا صرف بوڑھے دنیا سے جاتے ہیں، جوان نہیں جاتے، نوجوان نہیں جاتے؟ کیا بچے نہیں جاتے؟ بدقسمتی سے ہم نے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے کا ایسا وقت اپنی زندگی میں رکھا ہے کہ اس وقت میں
نماز پڑھنے کے لیے وضو کریں، صحیح وضو بھی نہ کر سکیں، جب رکوع کرنا چاہیں ہم سے رکوع نہ ہو سکے، جب سجدہ کرنا چاہیں ہم سے سجدہ نہ ہو سکے، جب تلاوت قرآن کرنا چاہیں ہم سے تلاوت قرآن نہ ہو سکے، جب ہم حج کے لیے کعبۃ اللہ المشرفہ کی زیارت کے لیے جائیں۔ ہمارے پاکستان، ہند اور بنگلہ دیش میں خاص طور پر یہ پہلے ایک ٹرینڈ تھا، سارے کاموں سے فارغ ہو کر پھر حج کرنا ہے۔ بدقسمتی سے کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو ایسی عمر میں حج کے لیے روانہ کیا جاتا ہے کہ وہ کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتے۔ کئی ایسے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ طواف کیسے کرنا ہے، اور معاذ اللہ وہ یعنی عجیب قسم کے معاملات کئی لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے حج کو بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کسی چیز کا۔ تو یہ ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کا وقت وہ وقت ہے کہ جب ہمارے جسم میں طاقت ہے، رب کائنات کی عبادت کا وقت وہ وقت ہے کہ جب ہم نے وہ وقت اپنی بالغی کی حالت میں پایا۔ نماز کے بارے میں تو ہے نا کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے اسے نماز کا حکم کرو، اسے ایسی عادت ڈالی جائے کہ وہ نماز کا پابند ہو جائے، نماز کے مسائل کو سیکھ لے، وہ طہارت کے مسائل کو سیکھ لے، اور پھر جیسے ہی بالغ ہو وہ نمازی بن چکا ہو۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ان معاملات کو بھی ڈیلے کیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ پہلے دنیا کے معاملات ہو جائیں، پہلے دنیا کی تعلیم ہو جائے، پہلے یہ ڈاکٹر بن جائے، پہلے یہ انجینئر بن جائے، پہلے یہ اپنے دنیا کی ڈگری کی کمپلیشن کر لے، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے گا۔ لیکن وہ رجوع کرنے کا عام طور پر دیکھا گیا ہے موقع ملتا نہیں ہے، کیونکہ شیطان یہ بات ذہن سے نکلنے نہیں دیتا کہ ابھی نہیں۔ ہونا کیا چاہیے کہ جب بھی دل میں نیکی کا خیال پیدا ہو، جب بھی کوئی نیکی کی دعوت دی جائے، جب بھی آپ مدنی چینل اگر دیکھتے ہوں تو مدنی چینل پر ماشاءاللہ بہترین قسم کے بیانات اور دین سیکھنے کے کئی مواقع ہمیں ملتے ہیں، تو جب بھی قرآن و سنت کی کوئی بات ہم تک پہنچے تو ذہن یہ بنائیں کہ اسے فوری طور پر اپنے اوپر نافذ کرنا ہے۔ اس کو آپ کو جگہ بنانی پڑے گی، آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، مجھے بھی کوشش کرنی پڑے گی۔ یہ نہ سوچیں کہ ابھی وقت نہیں ہے، بعد میں کروں گا، وہ بات پھر آتی نہیں ہے۔ جیسے ہی دل میں نیکی کا خیال پیدا ہو فوراً اس نیکی کو کر لینا چاہیے، اپنے کاموں میں، اپنے شیڈیول میں، اپنے زندگی کے معاملات میں ہمیں نیکی کو شامل کرنا ہوگا، تلاوت قرآن کو شامل کرنا ہوگا، ہمیں سنتوں کو شامل کرنا ہوگا، ہمیں فرائض کو شامل کرنا ہوگا، واجبات کو شامل کرنا ہوگا، کہ اصل دنیا میں آنے کا مقصد ہمارا یہی تھا اور ہم ڈی ٹریک ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، رب کائنات نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا، اور کیا تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ بتایا جا رہا ہے کہ ہم بیکار پیدا نہیں کیے گئے، ہم بیکار پیدا نہیں کیے گئے، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے رب نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے، تمہیں اس لیے دنیا میں بھیجا ہے تاکہ تم دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرو، اس لیے نہیں بھیجا کہ تم دنیا کے ہی ہو کر رہ جاؤ۔ آج ہمارے ساتھ ایسے ہی ہو رہا ہے نا، ہم نے اپنی پیدائش کے مقصد کو فراموش کر دیا۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے پلاننگ شروع ہو جاتی ہے کہ اس کی اسکولنگ فلاں جگہ پر کرنی ہے، اس کی تربیت فلاں جگہ پر کرنی ہے، اسے فلاں لینگویج سکھانی ہے، اس کی فیوچر پلاننگ یہ ہے، اسے یہ بنانا ہے، اسے یہ بنانا ہے۔ ہماری پلاننگز میں ساری پلاننگ شامل ہوتی ہے، لیکن اس بچے کے اعمال صالحہ کی کوئی پلاننگ ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے مستقبل کو روشن کرنے والے کام کر دیے، والدین نے اپنے بچے کی اسکولنگ کی، والدین نے اس کو لینگویجز سکھائیں، والدین نے اسے سائنس اور ٹیکنالوجی سکھائی، والدین نے اسے دنیا کے جاہ و حشمت
کہ حصول کے لیے مختلف چیزیں سکھا دیں، دنیا میں مینر سکھا دیے، دنیا کے ایٹیکیٹ سکھا دیے، آداب زندگی سکھا دیے، لوگوں سے گفتگو کرنے کے طریقے سکھا دیے، سلیقے سکھا دیے، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے کیسے ہونا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، یہ نہیں سیکھتے۔ نماز کے فرائض کیا ہیں، نہیں سیکھتے۔ نماز کے واجبات کیا ہیں، نہیں سکھائے جاتے۔ سورہ اخلاص کیسے پڑھنی ہے، نہیں سکھائی جاتی۔ سورہ کوثر کیسے پڑھنی ہے، نہیں سکھائی جاتی۔ سورہ فاتحہ کیسے پڑھنی ہے، نہیں سکھائی جاتی۔ یعنی دنیا کے مستقبل کی تابناکی کے لیے ہم نے لاکھوں کروڑوں روپے لگا دیے، لیکن اپنی اولاد کے آخرت کے مستقبل کے لیے ہم نے کیا کیا؟ غور کرنے کی بات ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کے دنیا کے مستقبل کے لیے تو بہت کچھ کیا، کہ اپنی اولاد کے آخرت کے مستقبل کے لیے بھی کچھ سوچا؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ آج ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا۔ لوگ سوچتے ہیں نا، میری اولاد کا میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ آج ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ میری اولاد کا میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ فرمایا کہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ جب اولاد مر جائے گی تو اولاد کے ساتھ کیا ہوگا۔ کہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ اور پھر جب ایسی تربیت دی جاتی ہے، جب قرآن و سنت نہیں سکھایا جاتا، جب دینی ماحول نہیں دیا جاتا، تو پھر والد صاحب کا جنازہ رکھا ہوتا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ غسل کیسے دینا ہے، یہاں تک کہ اس کو نماز جنازہ بھی پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، سکھایا جو نہیں گیا۔ ہم نے دین کو ٹاپ پریورٹی پر رکھا ہی نہیں ہوتا، ہم نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا ہوتا ہے، تو پھر کبھی بھی ٹائم ملتا نہیں ہے، کبھی بھی ٹائم نہیں ملتا، کبھی موقع نہیں ملتا۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ اپنی اولاد کو ایسا سکھاتے، اپنی اولاد کو پھر دنیا کی تعلیم۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے ادارے بنائے دار المدینہ کے نام سے، اور انشاءاللہ بہت جلد کالجز بھی کھولے جائیں گے، یونیورسٹیز بھی کھولی جائیں گی، تاکہ جو لوگوں کی بنیادی ضروریات ہیں، کسی نے انجینئر بننا ہے وہ انجینئر بنے، کسی نے ڈاکٹر بننا ہے وہ ڈاکٹر بنے، کسی کو پی ایچ ڈی کرنی ہے وہ پی ایچ ڈی کرے، کسی کو ایف سی پی ایس کرنا ہے وہ کرے، کسی کو ایم فل کرنا ہے وہ کرے، لیکن اس کے ذہن میں یہ ہو کہ اس کے ساتھ ساتھ میں دین اسلام کے بنیادی مسائل بھی سیکھنے والا بنوں۔ اگر والد صاحب فوت ہو جائے تو میں یہ نہ کہوں کہ کسی غسل دینے والے کو بلاؤ کہ وہ آئے تو اسے غسل دیا جائے، میں خود اس قابل بن چکا ہوں کہ میں خود غسل دوں، میں کہوں کہ جنازہ میں پڑھاؤں گا، میں کسی کو تلاش نہ کروں کہ قبر پر بھیجوں اور کہوں کہ جاؤ جا کر میرے ابا جان کی قبر پر سورہ یاسین کی تلاوت کر دو، جاؤ ختم قرآن کر دو، بلکہ جب میرے والدین نے میری تربیت قرآن و سنت کے مطابق کی ہوگی تو میرا یہ ذہن ہوگا کہ میں روزانہ اپنے والدین یا اپنے بڑے بوڑھوں کی ارواح کو ایصال ثواب کروں گا، میں روزانہ تلاوت قرآن کر کے اس کا ثواب پہنچاؤں گا، میں روزانہ نیکیوں کا ثواب انہیں ایصال کروں گا، میں روزانہ ان کے لیے دعائے مغفرت کروں گا۔ اولاد دعائے مغفرت اس وقت کرے گی نا کہ اولاد کو سکھایا جائے، اولاد کی تربیت کی جائے، اولاد کو فکر آخرت دی جائے، اولاد کو دین اسلام کے بنیادی مسائل اور احکام سکھائے جائیں۔ اولاد پھر یہ کام کرے گی کہ وہ اپنے والدین کے لیے، اپنے بڑے بوڑھوں کے لیے دعا کرے گی۔ جب وہ روزانہ نماز پڑھے گی تو نماز کے آخر میں کیا کہے گی؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جب وہ اپنی مغفرت کی دعا مانگے گا، جب وہ اپنے والدین کی مغفرت کی دعا مانگے گا، تو کبھی تو کوئی ایسا لمحہ آئے گا کہ اس کی دعا رب کائنات کی بارگاہ میں مقبول ہو کر اس کی اور اس کے والدین کی مغفرت کا سبب بن جائے گی۔ تو اس طرف ہم کیوں نہیں سوچتے؟ واقعی ہم غور نہیں کرتے۔ اچھا، جب یہ تربیت نہیں دی جاتی تو پھر یہی اولاد زیادہ تر اپنے والدین کی نافرمان بن جاتی ہے۔ بہت سارے واقعات ایسے سننے میں آتے ہیں کہ والدین نے اپنی اولاد کو پڑھایا لکھایا، دنیا کی ڈگریاں دلوائیں، لیکن پھر کوئی امریکہ چلا گیا، کوئی کینیڈا چلا گیا، کوئی یو کے کا نیشنل بن گیا، کوئی افریقہ چلا گیا، والدین بیچارے وہی
بے کسی کی زندگی گزار کر بے کسی کی موت کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کی مثالیں ہیں. کئی لوگ ہمیں مل کر اپنے دکھوں کا رونا روتے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے ہم نے یہ کچھ کیا, اپنی اولاد کے لیے یہ قربانیاں دیں, لیکن آج اولاد ہمیں پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج اولاد ہم سے دور ہے. تو اپنی اولاد کی تربیت ایسے انداز سے کرنے کی حاجت ہے کہ اولاد کے ذہن میں یہ بات موجود ہو کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا ترک العبد الدعاء للوالدین, کہ جب بندہ والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دے اس کا رزق اس سے روک دیا جاتا ہے. والدین کے لیے اولاد دعا نہ کرے اس کا رزق روک دیا جاتا ہے. جو والدین کے ساتھ بدتمیزی کرے, جو والدین کے ساتھ برا سلوک کرے, جو والدین کے سامنے آنکھیں نکال کر کھڑی ہو جائے اور کہے کہ جناب ہمیں ہمارا حصہ دو. آپ کے ہاں کہا جاتا ہے, سنا آپ نے, سنا ہے نا, ایسا ہے نا ہمارے معاشرے میں. والد صاحب زندہ ہیں, بیٹا آنکھیں نکال کر سینہ تان کر کھڑا ہے, ہمارا حصہ دو. کس چیز کا حصہ مانگ رہے ہو؟ ابھی تو والد صاحب زندہ ہیں, ابھی تو والد صاحب زندہ ہیں. اگر آپ یا میں اپنے والدین کی زندگی میں فوت ہو جائیں تو ہماری جائیداد میں سے ایک خاص حصہ ہمارے والدین کو ملے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ والدین اسی کام کے لیے ہیں, ہمیں لکھایا پڑھایا, ہمیں بڑا آدمی بنایا دنیا میں, اور اب ہمیں مال و دولت کی کثرت دے کر جائیں, یہ ہمارا حق ہے. یہ ہوتا کیوں ہے کہ جب والدین اپنی اولاد کو قرآن و سنت نہیں سکھاتے, اس سے بالکل سمجھ لیں کہ بے اعتنائی کی کیفیت ہوتی ہے, اس سے عدم توجہی کی کیفیت ہوتی ہے, اور صرف اولاد کے دنیا کے مستقبل کی تابناکی کی فکر ہوتی ہے. اگر آخرت کے مستقبل کی فکر ہوتی تو اولاد کا دنیا کا مستقبل بھی بہتر ہوتا, اور اولاد آخرت کے مستقبل کے لیے بھی کوشش کرتی. اولاد اپنے والدین کی طرف سے نیکیوں کا ایسا سلسلہ شروع کرتی کہ والدین اپنی قبروں میں جا چکے ہوں لیکن اولاد کی نیکیوں کا فائدہ والدین کو مل رہا ہو. کہیں کوئی کنواں کھدوایا جا رہا ہے والدین کے نام پر, کہیں کوئی مسجد بنائی جا رہی ہے والدین کی روح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے, کہیں کوئی کار خیر کیا جا رہا ہے والدین کے ایصال ثواب کے لیے, کہیں حج کیا جا رہا ہے, کہیں عمرہ کیا جا رہا ہے, کہیں روزے رکھے جا رہے ہیں اور اس کا ثواب ایصال کیا جا رہا ہے. تو یہ کب ہوگا کہ جب اپنی اولاد کی تربیت قرآن و سنت کے مطابق ہم کرنے میں کامیاب ہوں گے. لیکن ہم تو خود ہی غافل ہیں, ہمارے ذہن میں ہمارے دلوں میں دنیا سما گئی کہ دنیا کے مستقبل کی تابناکی, دنیا کے معاملات کی بہتری, بس یہی ہماری زندگی کا بدقسمتی سے مقصد بن گیا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اللہ رب العزت نے اپنے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں موت و حیات کے پیدا کیے جانے کے مقصد کو بیان فرمایا ہے. ہم نے مقصد کچھ اور سمجھا, ہم نے زندگی کا مقصد شاید یہ سمجھا کہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اس سے فائدہ لے کر اپنے دنیا میں جائیدادیں بنائیں, اپنے ایسٹس کو بڑھائیں, اپنے بینک بیلنس کو بڑھائیں, اپنے دنیاوی عہدے, دنیاوی منصب, دنیاوی جاہ و حشمت, دنیا کی ترقی اور دنیا کے بڑے بڑے معاملات کی بہتری کو ہم نے شاید زندگی کا مقصد سمجھا. رب کائنات نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ رب تبارک و تعالی وہ ہے کہ جس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. ہم دنیا میں آزمائے جانے کے لیے بھیجے گئے ہیں. یہ دنیا کی زندگی ایک ایگزامینیشن ہال ہے, ایک کمرہ امتحان ہے. جب آپ ایگزامینیشن ہال میں گئے, وہاں کوسچن پیپر آپ کو ملا, آنسر شیٹ پر اس کے جواب کو منتقل کرنا ہے, اس کو فوکس کرنا ہے. لیکن جو ایگزامینیشن ہال میں جائے کبھی وہ دیکھے کہ یار بلڈنگ سٹرکچر بڑا خوبصورت ہے, واہ جی واہ کیا خوبصورت عمارت بنی ہے, کبھی اس کی لائٹ کو دیکھتا ہے, کبھی اس کی آرائش و زیبائش کو دیکھتا ہے, کیا خوبصورت سجا ہے.
کبھی اس کے ڈیسک دیکھتا ہے، کبھی دائیں دیکھ رہا ہے، کبھی بائیں دیکھ رہا ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے دیکھتا ہے، ہر ذی شعور یہ کہے گا کہ یہ بڑا نادان اور غافل انسان ہے۔ ارے بے وقوف، تیرا کمرہ امتحان میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو پرچہ سوال تجھے ملا تھا جوابی کاپی پر اس کے جواب کو منتقل کرتا، تو اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھنے کا سلسلہ، بلڈنگ سٹرکچر کو دیکھنے کا سلسلہ، یہ کرے گا تو تو ناکام ہو جائے گا، فیل ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہے نا، یہ پتا ہے ہمیں۔ غور کریں، رب کائنات نے کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ رب تبارک و تعالی وہ ہے کہ جس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ ہم دنیا میں آزمائے جانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہمارا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، ہمیں چیک کیا جا رہا ہے، ہمیں ایگزامن کیا جا رہا ہے، ہمیں جانچا جا رہا ہے ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں ابھی نہیں کریں گے، ابھی نہیں۔ جن لوگوں کو دنیا میں جنت کا پروانہ ملا وہ روتے رہے، وہ آخرت کے لیے بے قرار ہوتے رہے، تڑپتے رہے ساری زندگی، رب کا خوف انہیں رلاتا رہا۔ خلفائے راشدین کی زندگیوں کو دیکھیں، تمام خلفائے راشدین، حضرات صحابہ علیہم رضوان، تابعین کرام، ساری زندگی اللہ رب العزت کے خوف میں گزار دی۔ کئی صحابہ علیہم رضوان کے واقعات ایسے ملتے ہیں، روتے رہے کہ پل صراط سے کیسے گزریں گے، رب کی بارگاہ میں کیسے کھڑے ہوں گے، رب کے آگے سوالات کا جواب کیسے دے سکیں گے۔ کاش میں انسان نہ ہوتا، کاش میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتی، کاش میں کوئی درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا، کاش میں کوئی مینڈھا ہوتا جسے ذبح کر کے لوگ اس کا گوشت کھا جاتے، انسان بن کر دنیا میں نہ آتا۔ اللہ رب العزت کے نیک بندے ساری زندگی بے قرار رہتے تھے، رہتے ہیں، ایسے نیک بندے ہیں۔ اگر کسی کو نظر نہیں آئے تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو فی زمانہ دیکھیں کہ انہوں نے کس انداز سے قرآن و سنت کے مطابق اپنے کردار کو سنوارا ہے۔ ان کا طرز زندگی دیکھیں، ان کا فکر آخرت دیکھیں، ان کا خوف خدا دیکھیں، ان کے انداز زندگی کو دیکھیں کہ اس دور میں جن کے عمل کو دیکھ کر، جن کے کردار کو دیکھ کر، کہ جن کے قرآن و سنت پر عمل کرنے کے انداز کو دیکھ کر بے شمار لوگ قرآن و سنت کے راستے کی طرف آ گئے ہیں۔ لاکھوں لوگوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اپنی آخرت کے معاملات کو بہتر بنانے کی طرف الحمدللہ لگے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا میں رب کائنات کی دین کی ترویج و اشاعت کا جذبہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے الحمدللہ مسلمانوں میں پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت سب کو عمل کی توفیق، ہمت اور جذبہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو آخرت کے امتحان کی تیاری کی توفیق اپنے کرم سے عطا فرمائے، ہمیں خواب غفلت سے بیدار فرما دے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم رب کائنات کے حقوق کو بھی ضائع نہ کریں، اور جو اس کے بندوں کے ہم پر حقوق ہیں ان حقوق کے بارے میں سنیں، سمجھیں، اور ان حقوق کو پورے طور پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہم سب کو دعوت اسلامی سے وابستگی اپنے کرم سے نصیب فرمائے، اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنے کردار کو سنوارنے کی توفیق اپنے کرم سے عطا فرمائے، ہم سب کا اجتماع میں آنا قبول فرمائے، اور ہم سب کے لیے اجتماع میں آنے کو مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں سیکھنے اور سکھانے کی توفیق اپنے کرم سے عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں